ہم رہے نہ رہے تو سلامت رہے، ہم رہے نہ رہے تو سلامت رہے، اے وطن تو جوان تا قیامت رہے، اے وطن تو جوان تا قیامت رہے، اے وطن تو جوان تا قیامت رہے۔ میری آن دل جان خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان، وطن عزیز، بے بہا قربانیوں کے بعد، بے انتہا لازوال قربانیوں کے بعد، بے مثال بے نظیر قربانیوں کے بعد، یہ ایک خطہ، یہ ایک نعمت عظمیٰ، یہ ایک تحفہ، یہ ایک فضل، یہ ایک احسان اور یہ ایک کرم رب العالمین نے فرماتے ہوئے مسلمانوں کو یہ عرض پاک عطا فرمائی ہے۔ اور یہ عرض پاک حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بزرگوں نے، بوڑھوں نے، اکابرین نے اپنی عمروں کے آخری حصے، اپنے بڑھاپوں کو اس ملک کی خاطر قربان کر دیا اور اپنے خون کے آخری قطرے کو اس پاکستان کے لیے بہا دیا۔ اس وطن کے حصول کے لیے اپنے آخری خون کے قطرے کو بھی ملک کے حصول کے لیے قربان کر دیا۔ اس ملک کے حصول کے لیے ماؤں نے اپنے گودوں کو اجاڑ دیا، ماؤں کی گودیں اس ملک کے حصول کے لیے اجاڑی گئی، بیویوں کو بیوہ کیا گیا اور بچوں کو اس ملک کے حصول کے لیے یتیم کیا گیا۔ اس ملک کے حصول کے لیے سینکڑوں ہزاروں بہنوں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے۔ اس ملک کے حصول کے لیے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان، لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی۔ اس کی بنیاد، اس کی وجہ، اس کے پیچھے جو اہم عنصر تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہوگی۔ جب وہ ملک بن جائے گا تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا نظام، اس کا نفاذ ہوگا۔ اب ان بوڑھوں نے، ان بچوں نے، ان ماؤں نے، ان بہنوں نے، ان چھوٹوں نے، ان بڑوں نے، ان جوانوں نے اپنی جوانیاں، اپنے بڑھاپے اور اپنا سارا کچھ قربان کرنا جو کیا، اس کا مقصد بھی تو آخر کوئی ہوگا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا۔ وہ کسی سے بھی پوچھو، خواہ وہ اسلامی ذہن رکھنے والا ہو یا لبرل ہو، وہ پوچھو تو وہ یہی بتائے گا کہ انہوں نے کلمے کی بنیاد پہ جان دی تھی، انہوں نے کلمے کی بنیاد پہ اپنا گھر بار لٹایا تھا، یہاں تک کہ عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، انہوں نے برداشت کیا۔ یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جلتے ہوئے تنوروں میں عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے چھلانگیں لگا دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستان حاصل کر کے رہنا ہے، ایک ایسا خطہ ضرور لینا ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے اور اس انداز میں لیا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول والا نظام اس میں نافذ ہو۔ یہ ساری کی ساری سچویشن، یہ ساری کی ساری تصویر، یہ سارے کا سارا نقشہ ان کے سامنے تھا۔ اب اس نقشے اور اس مقصد، اس نظریے، اس کے حصول کے لیے اب انہوں نے قربانیاں بھی دی، خاندان اجاڑے، گھر بار اجاڑے، سارا کچھ قربان کر دیا، اور یہ خطہ حاصل کرنے تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اور چین سے بیٹھنا تو درکنار، انہوں نے کبھی اپنا ایک لمحہ بھی خوشی کا نہیں گزارا۔ وہ اپنے اس ملک کے حصول کے لیے ہر وقت فکر مند رہے
اس کا خواب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا. پھر اس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں علماء اکرام، اکابرین ملت، اکابرین اسلام، انہوں نے قربانیاں پیش کرنے کے بعد یہ ملک حاصل تو کر لیا، یہ ملک حاصل تو ہو گیا، یہ خطہ ہمیں عطا تو کر دیا گیا. اللہ کے فضل عظیم، اللہ کے احسان، اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے تحفہ ہمیں یہ ملک مل گیا. اب اس ملک کے ہمارے اوپر حقوق کیا تھے؟ ہم نے اس ملک میں آ کے جب حاصل ہو گیا لاکھوں قربانیوں کے بعد، تو ہم نے اس میں کرنا کیا تھا؟ ہم نے کرنا وہی تھا کہ جس کی بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا. ہم نے کرنا تو وہی تھا جس کے لیے قربانیاں اکابرین دے آئے تھے. ہم نے کرنا تو وہی تھا جس کے لیے ماؤں بہنوں نے اپنے گھر بار، اپنے گودوں کو اجاڑ دیا تھا. لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمارے اکابرین سوچ رہے تھے. ہم نے وہ نہیں کیا جس کے حصول کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی تھی کہ یہاں پہ نظام اسلامی ہوگا، یہاں پہ اسلام کی بہاریں دیکھی جائیں گی، یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہوگا اور نظام قرآن اور سنت کی بالادستی ہوگی، عدل و انصاف پہ فیصلے ہوں گے. غریب وہ پسے گا نہیں، مظلوم اس کے ظلموں کا مداوع کیا جائے گا، ظالم کو کٹہرے میں لا کے اسے سزائیں دی جائیں گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے وہ سب کچھ نہ ہوا. اپنے آپ سے آغاز کیجئے، ہم اس کے اوپر پورا نہ اترے. ہمارے اکابرین نے قربانیاں تو دے دی لیکن ہم آگے ان کی خوابوں کی تعبیر نہ بن سکے. حالانکہ یہ ملک جب حاصل ہوا تھا، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی یہ بات کہتا ہے کہ جناب یہ ملک تو، یہ اسٹیٹ تو سیکولر اسٹیٹ ہے. قائد اعظم نے سیکولر ملک حاصل کیا تھا، جبکہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جب یہ ملک حاصل ہوا تو اس کا جھنڈا لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی تھے، جنہوں نے اس کا جھنڈا لہرا کے بتا دیا کہ یہ جو علم لہرایا جا رہا ہے یہ اسلام کا علم ہے اور لہرانے والا اسلام کا علم بردار ہے، اور اس لیے لہرایا ہے کہ اسلام کو، اس کے علم کو بلند کیا جائے گا اور اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا. یہ اس کی نشانی تھی کہ ایک عالم نے اس کو لہرایا تھا. پھر اس ملک کے جھنڈے پہ ذرا غور کریں، سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، سفید رنگ اقلیت کو ظاہر کرتا ہے. کئی مذاہب کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، وہ ان کی اقلیت کو ظاہر کرتا ہے. اور مسلمانوں نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیت کے حقوق بھی بتائے اور وہ حقوق پورا کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس جھنڈے میں چاند اور ستارہ دیکھتے ہیں جو علم اور روشنی کی علامت ہے. پھر آپ اس ستارے کے 5 کونے دیکھتے ہیں. ان 5 کونوں کا مطلب کیا ہے؟ ان 5 کونوں کا مطلب 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. گویا یہ ہمارے دین کے بھی ارکان ہیں اور ہمارے ملک کے بھی ارکان ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دین اور اپنے ملک کے ارکان کو پورا کرتے ہیں؟ آج ہم اس سے دور ہو گئے. ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اس ملک کو سیکولر بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور اس ملک کو سیکولر سمجھتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، لاکھوں قربانیاں انہوں نے اس لیے دی تھی کہ یہاں پہ فحاشی ہوگی، یہاں پہ عریانی ہوگی، یہاں پہ شراب پہ پابندی نہیں ہوگی، گانا، ناچ، ڈانس سب چلے گا. یہ اس لیے قربانیاں دی، اس لیے وہ لوگ شہید ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنا گھر بار تباہ و برباد کروایا. نہیں 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 نہیں، انہوں نے ایک مقصد کے حصول کے لیے کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اسلام کی بہاریں ہوں گی. آج ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مسلمان خصوصاً پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ آئے روز کافروں اور غیروں کے آگے جا کے بھیک کیوں مانگنا پڑتی ہے؟ بنیادی وجہ پہ جائیں
بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کے خون کے ساتھ غداری کی ہے، اور غدار قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، ترقی کرو، عروج پہ جاؤ، اپنے اکابرین کے خون کے ساتھ وفا کرو۔ جس بنیاد پہ انہوں نے ملک کو حاصل کیا اس ڈگر پہ اپنے ملک کو لے آؤ، تو تمہیں لوگوں کے دروں پہ نہیں جانا پڑے گا، بلکہ باطل اور کافر نظام وہ سارے کے سارے تمہارے دروازے پہ تم سے مانگنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن کاش کون اس کام کو کرے؟ ہر بندہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، ہر بندہ ملک کے لیے ایک الگ طریقے سے سوچ رہا ہے، اور جو اسلام چاہتا ہے، اسلامی نظام کی بات کرتا ہے، اسے پاگل، دیوانہ اور مجنون کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جب ملک حاصل کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا ایک موقع پر کہ ملک تو حاصل ہو گیا، اس کا نظام، اس کا قانون آئین کیا ہوگا؟ قائد اعظم رحمہ اللہ نے جواب دیا، میں کون ہوتا ہوں اس کا قانون آئین بنانے والا؟ اس کا نظام، قانون آئین تو رب العالمین نے کتاب اللہ کی صورت میں نازل کر دیا۔ قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے، وہی اس کا آئین ہے، وہی عدالتوں میں رائج ہوگا، وہی تھانوں میں، کچہریوں میں وہی ہوگا۔ لیکن پھر افسوس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری عدالتوں میں، ہمارے تھانوں کچہریوں میں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ ظالم دندناتا پھر رہا ہے، مظلوم آئے روز مظلوم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر آئے روز امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کا قانون، یہ سب چل رہا ہے۔ یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ ملک بہت عالی شان سوچ اور نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس نظریے پہ آؤ، یہ دو قومی نظریہ ہی تو تھا جس کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا۔ سیکولر پھر کیوں کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک تو اسلام کے نام پہ نہیں بلکہ سیکولرزم کے نام پہ ہے؟ حاصل کرنے والے، اس کے خواب دیکھنے والے اور ساتھ چلنے والے، وہ سارے کے سارے علماء، وہ سارے کے سارے صلحاء، متقی، پرہیزگار، وہ تو سارے کے سارے اپنی جانیں دینے والے اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ تھے، تو انہوں نے سیکولرزم کے لیے جانیں دی تھی؟ کچھ سوچو، کچھ فکر کرو، کچھ غور کرو۔ تم نے اسلام پہ نہیں چلنا، نہ چلو، لیکن جس کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا کم از کم وہ تو کرو۔ پھر کہتے ہیں جناب کیا آپ لوگوں کو زبردستی اسلام پہ لانا چاہتے ہیں؟ زبردستی نہیں لانا چاہتے، بلکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ تھا، جس نے اسلام کے نام پہ رہنا وہ یہاں پہ رہے، جس نے نہیں لینا وہ کسی اور سیکولر ملک میں چلا جائے۔ یہ ملک تو لیا ہی اسلام کے نام پہ تھا، کسی سے زبردستی نہیں ہے کوئی یہاں پہ رہے۔ جس کو اسلام کے نام پہ رہنا ہے، اسلام کی زندگی گزارنی ہے، رہے، کیونکہ ملک اسلام کا ہے۔ دو ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ بنی، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست۔ جس کو پاکستان میں اسلام اچھا لگتا ہے، جس کو کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اچھی لگتی ہے وہ رہے، جس کو نہیں لگتا کوئی مسئلہ نہیں، وہ نکل جائے، یہاں سے چلا جائے۔ یہ تو اسلام کے نام پہ لیا ہے نا۔ سیکولر چاہتے ہو، لبرلزم چاہتے ہو، بےہودگی چاہتے ہو، فحاشی اور یعنی شرابیں کبابیں چاہتے ہو، تو جاؤ کسی اور ملک میں چلے جاؤ۔ یہ تو اسلام کے نام پہ، یہاں تو اسلام ہوگا، یہاں پہ تو لوگ اسلام کے لیے کوششیں کریں گے، آپ کو لاکھ برے لگیں، لگتے رہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے جی داڑھی والوں سے شرم آتی ہے ہمیں، یہ پگڑی والوں سے شرم آتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم جب تمہاری ٹائیاں اور یہ پینٹیں پیچھے دیکھتے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ پاکستان تو آزاد ہو گیا، لیکن تمہیں ذہنی طور پہ یہاں یہ جو کھوپڑی تمہاری، یہ جو غلام ہے، اس کو کون آزاد کروائے؟ الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہے، ہم آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں، لیکن ہمارے آدھے سے زیادہ طبقہ وہ ذہنی غلامی کا شکار ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ آزاد ہو، آزاد ہو جاؤ۔ اپنی ذہنی غلامی جو بوٹ پالشیے ذہنی طور پہ ہیں، وہ ذہنی غلامی سے نکل جائے۔ تو لہٰذا یہ ملک جس کے لیے اصول اس کا ہوا تھا،
اسی کے لیے اس میں کوششیں کی جائے, اسی کا نفاذ کیا جائے, اسلامی نظام کا نفاذ ہو, یہ ملک ترقی کرے گا, عروج کرے گا. اس ملک کی آخری منزل ہی اسلام ہے. ایک دن اسلام آئے گا, کیونکہ مقصد ہی یہی تھا, مشن ہی یہی تھا, نظریہ اور قربانیاں خون لگا ہے, اور خون رائے گاہ نہیں جاتا کبھی. تو دوستو, اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ آنکھ توڑ دی جائے گی. کوئی زبان بولے گی وہ زبان کھینچ کے نکال کے کتوں کے آگے ڈال دی جائے گی. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ ملک صرف 7 لاکھ فوج ہی ہے, یہاں کا بچہ پاکستانی فوج کی شانہ بشانہ ہے, وہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اس لیے کہ حب الوطن من الایمان, ہم وطن کی محبت ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم اپنے وطن کے لیے اپنے وطن کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں, اس لیے کہ اس کی بنیادوں میں کلمہ ہے, اس میں خون ہے, ہمارے اکابرین کی قربانی ہے, ہماری جان تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس وطن کو ہم عزتیں اور ساری کی ساری جانیں, سارے کے سارے سب کچھ اس پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے ملک پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اسلام اور پاکستان یہ لازم اور ملزوم ہے, کیونکہ خطہ اسلام کے نام پہ لیا گیا, تو یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے. اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, نہ اپنے اسلام پہ کوئی آنچ آنے دیں گے اور نہ ہی اپنے ملک پاکستان پہ کوئی آنچ آنے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ قائم دائم رکھے, اور آج کے اس دن ہم اپنے اکابرین کے خون کے ساتھ, ان کی روحوں کے ساتھ ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, اور اسلام اور پاکستان میں اسلام کے نظام کے نفاذ تک ہم کوشاں رہیں گے, اور خون کے آخری قطرے تک ہم اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں گے. جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں پہ پہرا دیتے رہیں گے. پاکستان اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے, لیکن آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان زندہ باد.